اب ہم آتے ہیں خلیفہ کو سمجھنے کے لیے، ہیومن نیچر کو سمجھنے کے لیے، اور ہیومن بینگ کا جو سٹیٹس ہے اس دنیا میں اسے سمجھنے کے لیے۔ لفظ خلیفہ کے حوالے سے کئی مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانشین ہے، اور کس کا جانشین ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، وہ زیادہ اودم مچاتے تھے، فساد انہوں نے مچا دیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ڈسپلیس کر دیا اور اس کی جگہ انسانوں کو بسایا۔ لیکن اس کے سلسلے میں قرآن میں کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو دنیا سے ہٹایا اور انسانوں کو وہاں لا کر بسایا تو یہ ضروری تھا یہ بتایا جاتا کہ انہوں نے کیا ایسے برے کارنامے انجام دیے جس کے نتیجے میں دنیا سے انہیں مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ انسانوں کو لا کر بسایا گیا۔ اس رہنمائی کے بغیر انسان بھی وہی کام کرے گا جو جنات کرتے تھے، اس لیے یہ مفہوم زیادہ دل لگتا مفہوم نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا جانشین ہے، یعنی وہ وائس جرنٹ ہے، وائس رائے ہے، ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ ہے۔ لیکن یہ معنی بھی اس لیے زیادہ مضبوط اور دل لگتا معنی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا کا جانشین ہے، ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ ہے، تو گاڈ لائک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی جو صفات ہیں اس میں فتنہ اور فساد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی، اس کی تسبیح اور تقدیس کے شایع نشان یہ بات نہیں لگتی کہ اللہ کا نمائندہ انسان بن کر دنیا میں آ جائے۔ تیسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ وہ زمین کا سردار ہے تمام مخلوقات کا، یہ ایک ویسٹرن نوشن ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ انہیریٹرز آف ارتھ، زمین کے آباد کار، زمین کے وارثین، یہ ایک چوتھا مفہوم ہے۔ لیکن پانچواں مفہوم جسے ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ ہیومن اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسٹیبلش کیا، اور یہ اتھارٹی ایسی ہے کہ بعض اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو، گروپس کو موقع دیتا ہے دنیا میں حکمرانی کا، اور اگر انہوں نے ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر ایک دوسرے گروپ کو لاتا ہے، انہیں ڈسپلیس کر کے ایک دوسری کمیونٹی کو ریپلیس کرتا ہے۔ یہ سکسیشن آف ہیومن اتھارٹی ہے، یعنی انسان جانشین بنتا ہے انسانوں کا۔ جو برے انسان ہوں، یا دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہوں، یا خدائی احکام کے مطابق زندگی کا نظام نہ چلاتے ہوں، یا دنیا کے لیے نافع نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے گروپس کو ریپلیس کر دیتا ہے زیادہ بہتر اوبیڈینٹ لوگوں سے، یا بینیفیشل گروپ سے اللہ تعالیٰ ریپلیس کرتے رہتا ہے۔ یہ خلیفہ کا مفہوم ہے۔ اس پر آپ دیکھیے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، خلیفہ کا لفظ، یہ 6 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اگر اس پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مفہوم جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میرا اپنا ایجاد کردہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مستعملات کو پیش نظر رکھ کر یہ معنی بعض انٹلیکچوئلز نے اور بعض اسکالرز نے ڈرائیو کیا ہے۔ 6 مقامات میں سے پہلا مقام ہے یہی وہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں ایک نیا کریچر، ایک نئی مخلوق کو، دنیا کو آباد کرنے والی مخلوق کو میں بھیج رہا ہوں۔ اس کا نیچر کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، قرآن میں اور 5 مقامات میں وہ بات آئی ہے۔ ایک اور جگہ کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اب آپ اس آیت کے اندر جا کر غور سے دیکھیے، کہا کہ وہی پروردگار ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اور بعض کو بعض پر درجات عطا کرتا ہے۔ اور کیوں درجات عطا کرتا ہے، کیوں مقام عطا کرتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں درجات کی بلندی عطا کرتا ہے، تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ کسی کو علم سے نوازتا ہے، کسی قوم کو دولت سے نوازتا ہے، کسی اور قوم کو کسی اور صفت سے نوازتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے نافع بنتے ہیں یا مضر بنتے ہیں۔
اور اگر وہ مضر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، ان کی جگہ دوسری قوم کو لے کر آتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں سکسیشن کا معنی ہے، ایک گروپ کا سکسیسر دوسرا گروپ ہے، ایک گروپ کا جانشین دوسرا گروپ ہوتا ہے۔ تیسری جگہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس کو دیکھ لیجئے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ جہاں تم زندگی بسر کرتے تھے وہاں فرعون کا دبدبا تھا، کاپٹکس کی رولنگ تھی، مگر جب انہوں نے ظلم کیا، عدوان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون کو، اور پھر دنیا میں امامت کا مقام، دنیا میں اونچا مقام بنی اسرائیل کو عطا کیا، اور ان کی شاندار تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور اس لیے بنائے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ چوتھا جو مقام ہے وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ دل مضطر کی دعا کون سنتا ہے؟ دل بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیف کو ہٹا کر، تمہاری تکلیف کو دور کر کے تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ کسی قوم کی برائی کو دور کر کے، کسی قوم کی تکلیف کو دور کر کے پھر انہیں جینے کا موقع ملے، پھر انہیں عروج نصیب ہو جائے، تو یہ بھی خلافت فی الارض ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل قریش کو ایڈریس کر کے کہا کہ زمین میں پہلی مرتبہ نہیں ہے جو تم کو خلافت ملی ہے، تم سردار ہو، عرب کے علاقے میں تمہاری چودراہٹ چلتی ہے، یاد رکھو کہ اس سے پچھلی قوموں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا، اور اگر تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، زمین کی جانشینی عطا کرے گا، سکسیسرز وہ بنیں گے۔ اور آخر میں چھٹی جگہ آپ دیکھیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ۔ کہا کہ لوگوں کے درمیان عدل کی بنیاد پر حکومت کرنا، ان کے درمیان رول کرنا، اور خواہشات نفس کی اتباع نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ 6 آیتوں میں سے پہلی آیت میں کہا کہ ہم زمین کو آباد کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق بھیج رہے ہیں، اور آخر میں خلیفہ کا مفہوم نکلا کہ رولر آف دا ارتھ، اور اس کے لیے بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین کی بنیاد پر عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا جائے اور خواہشات نفس کی اتباع نہ ہو۔ اور بیچ میں جو 4 آیتیں میں نے پیش کی ہیں ان میں سکسیسر کا معنی نکلتا ہے، ایک گروپ کا سکسیسر دوسرا گروپ، ایک کمیونٹی کا سکسیسر دوسری کمیونٹی، ایک فرد کا جانشین دوسرا فرد، ایک خاندان کا جانشین دوسرا خاندان بنتا ہے۔ خلیفہ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں پنہاں ہیں، اگر آپ غور سے ان آیتوں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔